رسول پر بیٹھنے والے شخص کی اپنی بات نہیں کر رہا، یہ ذمہ داری میں مولویوں کو نہیں دے رہا۔ 1450-1500 سال قبل محمد الرسول اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میرے صحابہ پہ طعن و تشنیع کی جائے گی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے گی، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جب ایسا وقت آئے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جانے لگے تو اس دور کے اندر ایک عالم کی کیا ذمہ داری ہے، ایک منبر رسول پہ بیٹھنے والے شخص کی کیا ذمہ داری ہے، ایک قوم کے مقتدی اور رہنما کی کیا ذمہ داری ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور کے اندر صحابہ کا ذکر کرنا، صحابہ کی مدح بیان کرنا، صحابہ کی منقبت بیان کرنا، صحابہ کی شان بیان کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے عوام ہو، چاہے خواص ہو، چاہے منبر رسول پہ بیٹھا ہو، چاہے کھیتی باڑی کرتا ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کی عظمت بیان کرے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن او البدع، کہ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائے، وسبت اصحابی وسبت اصحابی وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگے، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جانے لگے، میرے صحابہ پر زبان طعن دراز کیے جانے لگے، تو اس وقت فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ عوام کے سامنے اس علم کا اظہار کرے، وہ عوام کے سامنے صحابہ کرام کی شان بیان کرے، وہ عوام کے سامنے صحابہ کرام کو مقام بیان کرے۔ اگلا جملہ احادیث کا انتہائی سخت ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر ایک عالم اس موقع کے اندر صحابہ کی شان بیان نہیں کرتا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ایسے عالم پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے کے سارے لوگوں کی طرف سے لعنت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کہنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ پہ طعن و تشنیع کرے تو میری امت کے لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر لعن کرنا، ان پر لعنت کرنا، کہ جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے ان پر لعنت کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کس کی سنت ہے؟ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے بڑی شان دی ہے، اس لیے وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند، سبحان اللہ، وہ چاند، اس شعر کے اندر میں اپنا صحابہ کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ آپ کی طرف سے بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں، بولے نا، اس چاند کی تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اس کا
جواب دیں گے، اس لیے کہ بحیثیت جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ صدقہ کن کا ہے؟ کن کا ہے؟ ہمیں ماں کی گود کے اندر اگر کلمہ نصیب ہوا، یہ صدقہ کن کا ہے؟ ہم آج اگر محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو پہچانتے ہیں، یہ صدقہ کن کا ہے؟ ہم اگر اللہ کی توحید کے قائل ہیں، یہ صدقہ کن کا ہے؟ قرآن اگر ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے، یہ صدقہ کن کا ہے؟ صحابہ کا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی شان، مقام، عظمت کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔